بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح انبیاء کرام میں ہر نبی کو نبوت سے بہرامند کیا گیا، علم سے نوازا گیا، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ کرام شرف صحابیت سے بہرامند ہوئے، اور جو قرآن میں اللہ رب العزت نے حضور کی بعثت کے مقاصد میں بیان فرمایا، یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیہِمْ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تلاوت آیات کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی۔ تو سارے صحابہ شرف صحابیت سے بہرامند ہونے کے ساتھ ساتھ علم سے بھی بہرایاب ہو گئے، اپنی اپنی وسعت کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کے مطابق، شرف صحابیت کے مطابق، جیسے جیسے حضور کی صحبت میں بیٹھتے چلے گئے، علم سے بہرامند ہوتے چلے گئے۔ تو جس طرح ہر نبی کا مقام علم میں جدا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام میں سے خاص چنیدہ شخصیات کو خاص علم سے نوازا، اور ان کا بھی علمی مقام جدا جدا ہوا، ان کا بھی علمی مقام جدا جدا ہوا، جدا جدا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ وعلیہ السلام، آپ کو جیسا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے عطا ہوا، اور جو علمی حیرات ملی، یہ باقی تمام صحابہ کرام میں منفرد مقام رکھتا ہے، انفرادی وصیت کا حامل ہے۔ باقی صحابہ کرام کی نفی نہیں ہے، خلفائے راشدین کی نفی نہیں ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے مقام کے لحاظ سے علم عطا ہوا، سیدنا عمر فاروق کو ان کے لحاظ سے عطا ہوا، سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کو ان کے لحاظ سے علم عطا ہوا۔ مولا علی شیر خدا کو آپ کے قرابت، آپ کے حسب، آپ کے نسب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کی وجہ سے خاص علم عطا ہوا، فضائل مصطفیٰ سے اور در نبی سے۔ اب اس کی کچھ احادیث مبارکہ سے ہم وضاحت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ مولا علی شیر خدا کا مقام علم دیکھیے، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینہ فلیأت الباب، جو شخص بھی شہر کا ارادہ رکھتا ہے، شہر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ دروازے پر ہے۔ علم مصطفیٰ شہر کی مانند ہے، تو فرمایا جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے، علم مصطفیٰ سے فیض یاب ہونا چاہتا ہے، حیرات پانا چاہتا ہے، تو وہ علی کی چوکھٹ پر ہے، علی کے دروازے پر ہے، وہاں سے اسے علم مصطفیٰ کی حیرات ملے گی، وہاں سے علم مصطفیٰ کی حیرات ملے گی۔ یہ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور امام ابن اساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں اس حدیث کو روایت کیا۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس حدیث میں آخر میں لفظ یہ روایت کیے فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ، کہ جو شخص بھی علم میں داخل ہونا چاہتا ہے، علم شہر مصطفیٰ میں، اسے چاہیے کہ دروازے پر آئے، اسے چاہیے کہ دروازے پر آئے۔ اور یہ سارے محدثین نے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی ضعیف حدیث ہوگی یا سند کے لحاظ سے یا راویوں کے لحاظ سے، اب اس کی تحقیق بھی سن لیں، یہ سارے محدثین اس حدیث کو
روایت کیا حضرت ابو معاویہ الدری سے، حضرت ابو معاویہ الدری سے روایت کیا، اور وہ ثقہ حافظ حدیث ہے، ثقہ ہے، مستند حافظ حدیث ہے۔ انہوں نے روایت کیا امام اعمش سے، وہ بھی کوفہ کے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، امام سلیمان بن مہران اعمش کا، اور انہوں نے روایت کیا حضرت مجاہد بن جبیر سے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جنہیں حضور نے فرمایا کہ مفسر قرآن ہے، ترجمان القرآن ہے، ان کا شمار ان میں ہوتا ہے۔ تو حضرت مجاہد بن جبیر یہ ان کے شدید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور انہوں نے روایت کیا اپنے استاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، یعنی یہ سند کے لحاظ سے، راویوں کے لحاظ سے معتبر مستند حدیث مبارک ہے، حدیث صحیح ہے۔ اس لیے امام حاکم نے جب اسے روایت کیا تو انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھ دیا صحیح، انہیں اس کی تصدیق کر دی کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث صحیح۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے کریم سے آپ کو حدیث سنائی۔ اب دوسری حدیث سنیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، ان سے مروی یہ حدیث ہے، یہ حضرت جابر بن عبداللہ، یہ بھی امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا، حکیم بغدادی نے تحریر بغداد میں، اور امام ابن عساکر نے تحریر مدینہ کی دمشق میں اس حدیث کو روایت کیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں احکام شریعت کے لحاظ سے، یہ نہیں فرمایا کہ شریعت کا علم صرف مجھے تمہیں میرے دان سے ملے گا، یہ نہیں فرمایا۔ میں علم کا شہر ہوں اقتصادیات کے علم کے لحاظ سے، یہ بھی نہیں فرمایا، سیاسیات کے لحاظ سے یہ بھی نہیں فرمایا، عدل و انصاف کے لحاظ سے، جسٹس کے لحاظ سے یہ بھی نہیں فرمایا، روحانیت کے لحاظ سے، تصوف کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے اس کی بھی حد بندی نہیں کی، لیمیٹیشن نہیں کی، مطلق حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے در سے اور میری ذات سے مخلوقات میں سے جو کوئی علم کی ہدایت پانا چاہتا ہے اسے در مصطفیٰ سے مل جائے گی، جو روحانیت پانا چاہتا ہے اسے یہاں سے ملے گی، جو تصوف پانا چاہتا ہے اسے یہاں سے ملے گا، اخلاقیات لینا چاہتا ہے یہاں سے ملے گا، زہد پانا چاہتا ہے یہاں سے ملے گا، اقتصادیات کا علم پانا چاہتا ہے یہاں سے ملے گا، سیاسیات کا علم پانا چاہتا ہے یہاں سے ملے گا، سماجیات کا علم پانا چاہتا ہے یہاں سے ملے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی، کائنات کے بارے میں، علم نباتات کے بارے میں، جمادات کے بارے میں، جیولوجی کا علم، ایسٹرونومی کا علم، ارضیات کا علم، فزکس کا علم، کیمسٹری کا علم، بایو کا علم، علم کے جتنے بھی گوشے ہیں، شریعت کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم، جتنے بھی علم کے گوشے ہیں، جو مصطفیٰ کے در پر جائے گا اسے در مصطفیٰ سے علم کی ہدایت مل جائے گی، سبحان اللہ، اسے در مصطفیٰ سے علم کی ہدایت مل جائے گی۔ اور فرمایا جو کوئی بھی اب اس علم مصطفیٰ، شہر مصطفیٰ سے ہدایت پانا چاہتا ہے وہ چاہیے در علی پر آ جائے۔ کہاں پر آ جائے؟ در علی پر، مولا علی شیر خدا کے در پر آ جائے، یہ دروازہ ہے۔ آگے دیکھیں ہم مسجد کے دروازے بند کر دیں، ہال کے دروازے بند کر دیں، اب ہال میں کوئی بندہ کیسے آ سکتا ہے جب تک ہال کے دروازے نہ کھلے؟ ہال کے دروازے کھلیں گے، مسجد کے دروازے کھلیں گے، پھر ہی کوئی بندہ مسجد میں انٹر ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی ہدایت پانے کے لیے اور فیض یاب ہونے کے لیے، نور علم مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو فروزہ کرنے کے لیے، وسعت پیدا کرنے کے لیے، جو بھی یہ علم کی ہدایت پانا چاہتا ہے وہ پہلے علی کے دروازے پر آئے۔ پہلے کس کے دروازے پر ہے؟ علی کے دروازے پر ہے۔ اور یہاں یہ میں آپ کو یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں، ایک حدیث کی وضاحت کر دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا
پیدا ہوگا کہ ایک اور بھی حدیث چلتی ہے جس میں باقی خلفائے راشدین کے بارے میں مروی کیا جاتا ہے، روایت کیا جاتا ہے کہ وہ یعنی دیواریں ہیں، کوئی اس شہر کی چھت ہے، کوئی اس کے پلر ہیں، ستون ہے. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ حدیث موضوع ہے، وہ روایت موضوع ہے. وہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے. یہ بنو امیہ میں یا اس طرح بعد میں جو فتنے احادیث کرنے والے، انہوں نے مولا علی شیر خدا کی شان کو گھٹانے کے لیے اس طرح کی روایات کری ہے، اس طرح کی روایات کری ہے. وہ موضوع روایت ہے. جو صحیح سند سے مروی ہے وہ اتنا ہی ٹکڑا ہے کہ رسول نے فرمایا میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس حدیث سے باقی خلفائے راشدین کی شان گھٹتی نہیں ہے. وہ اور روایات سے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں ان کا مقام اور ان کی علمی شان پتہ چلتی ہے. لیکن یہ جو خاص شان ہے انا مدینہ العلم و علی بابھا، یہ شان تاجدار کائنات نے مولا علی شیر خدا کو عطا کی ہے. یہ شان کس کو عطا کی ہے؟ مولا علی شیر خدا کو عطا کی ہے، یہ ان کو عطا کی ہے. پھر ایک اور حدیث سنیے، یہ مولا علی شیر خدا سے خود مروی حدیث ہے. امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے مختلف ضعیف طرق بیان کیا اپنی کتاب الجوامع المصنوعہ میں. پھر وہ آگے وہ کہتے ہیں لیکن یہ ضعیف طرق کے علاوہ اس کی تائید صحیح سند سے بھی ہوتی ہے. تو امام سیوطی نے وہ صحیح سند، متصل سند اپنی کتاب میں درج کی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے، تو اس میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم وانت بابھا یا علی. حضور نے مولا علی شیر خدا کو خطاب کیا، فرمایا اے علی میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں. وانت بابھا یا علی، اور اے علی تو اس علم کے شہر کا دروازہ ہے، تو اس علم کے شہر کا دروازہ ہے. کذب من زعم انہ یدخلها من غیر بابھا. اور حضور نے آگے فرمایا وہ بندہ جھوٹا ہے، وہ بندہ جھوٹا ہے جو یہ خیال کرتا ہے کہ اس دروازے کے علاوہ، دروازے سے میں داخل نہیں ہوتا لیکن شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو کیا وہ اڑ کر داخل ہوگا؟ کیا وہ جادوگر بن جائے گا؟ فرمایا وہ بندہ جھوٹا ہے جو دروازے پر نہ آئے اور کہے کہ میں شہر میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ کوئی بھی بندہ علم شہر مصطفیٰ سے اس وقت تک فیضیاب نہیں ہو سکتا جب تک ایک ہاتھ میں دامن علی تھام نہ لے. جب ایک ہاتھ میں اس کے مولا علی کا دامن ہوگا اور کرے علی پر جھک جائے گا، وہاں سے علم کی حیات لے گا، تو فرمایا اس وقت علم شہر مصطفیٰ سے فیضیاب ہوگا، اس وقت فیضیاب ہوگا. جب تک در علی پر نہیں جاتا، جب تک در علی پر نہیں جاتا. پھر ایک اور حدیث ہے، یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، کتاب المناقب میں باب مناقب علی بن ابی طالب. اور امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں بھی روایت کیا ہے، اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں، اس میں ہے یہ بھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا. فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. پچھلی احادیث میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب اس حدیث میں فرمایا میں علم کا گھر ہوں، بیت ہوں، دار ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مطلب یہ کہ علم مصطفیٰ. اب یہ گھر کتنا وسیع ہے. گھر تو 5 مرلے کا بھی ہوتا ہے، 2 مرلے کا بھی ہوتا ہے، 1 کنال کا بھی ہوتا ہے، 10 کنال کا بھی ہوتا ہے.
تو گھر کتنا بڑا ہے، کلے کی طرح ہے، کتنا بڑا گھر ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا میرا علم وہ گھر کی طرح ہے، حکمت گھر کی طرح ہے، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ چاہے شہر علم مصطفیٰ کی بات ہو یا دار علم حکمت مصطفیٰ کی بات ہو، دروازہ اس کا علی ہے۔ دروازہ کون ہے؟ علی ہے۔ دروازہ اس کا علی ہے۔ کوئی بھی علم مصطفیٰ اور حکمت مصطفیٰ کی خلاف نہیں پا سکتا جب تک مولا علی شیر خدا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ حضور یہ سمجھانا چاہتے ہیں، حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علی سے محبت پیدا کر لو، علی کے قریب ہو جاؤ۔ اگر علم مصطفیٰ اور حکمت مصطفیٰ کو پانا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی نے البتہ اس حدیث کے آخر میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث مجھے نادر طریق سے ملی ہے، یعنی عام طور سے یہ حدیث نہیں ملتی، بعض اس میں راویوں کا لوگ انکار بھی کرتے ہیں۔ اور پھر آگے امام ابن جریر طبری نے وہ انہوں نے اس میں جملہ لکھا ہے ھذا حبر صحیح، کہتے ہیں یہ حبر صحیح ہے، اگرچہ یہ نادر طرق سے ہے، مگر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر طرق سے ہمیں یہ فرمان پہنچ چکا ہے، لہذا یہ حبر صحیح ہے، حبر صحیح ہے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، ان کی سند سے یہ مرفوعاً مروی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی باب علمی۔ ڈاکٹر صاحب سنیے، چودھری صاحب سنیے، کیا سب پیارا ارشاد ہے، فرمایا علی باب علمی، علی میرے علم کا دروازہ ہے، علی میرے علم کا دروازہ ہے، وَمُبَيِّنٌ لِأُمَّتِي مَا أُرْسِلْتُ بِهِ مِن بَعْدِي، اور میرے بعد جس علم کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں، جس شریعت کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں، جس دین کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں، علی اس کی شرح کرنے والا ہے، علی اس کی شرح کرنے والا ہے میری امت کے سامنے، علی اس کی شرح کرنے والا ہے۔ حُبُّهُ ایمان وَبُغْضُهُ نِفاق، جو پہلے بھی میں نے عرض کر دیا کہ حضور کی اس سے مراد یہ ہے علی کے ساتھ جھک جاؤ، تو حضور نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی کی محبت ایمان ہے، اور علی سے بغض منافقت ہے، علی سے بغض منافقت ہے، اور علی سے محبت ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا وَالنَّظْرُ إِلَيْهِ رَأْفَةٌ، اور علی کو تکنا، علی کو تکنا، علی کو دیکھتے رہنا، یہ رحمت اور سکون کا باعث ہے۔ اب علی نظر نہیں آتا تو علی کا ذکر کرنا یہ رحمت و سکون کا باعث ہے، یہ رحمت و سکون کا باعث ہے، راحت کا باعث ہے۔ وَمَوَدَّتُهُ عِبَادَةٌ، اور علی سے محبت رکھنا، مودت رکھنا، قربت رکھنا، علی کی طرح میلان رکھنا، فرمایا یہ عبادت ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔